السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین بالقاسم محمد المصطفى وعلى آله وأولاده وللصدق والصفاء والوفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعن الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم ومنکر عظمتهم ورفعتهم ونبوتهم وغیبتهم وجلالتهم وعظمتهم وحرمتهم وولایتهم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برہان من ربکم صلوات با جماعت تلاوت صلی علی محمد کوشش کریں اس سے بلند تر ہو سکے تو ایک صلوات کی تلاوت فرمائیں عزاداران سید الشہداء ماتمیان غریب کربلا محبان عزیر کوفہ و شام جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ عالمہ غیر معلمہ صدیقۃ الکبریٰ جناب فاطمہ الزہرا محمد کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم اس فرش عزا پہ حاضر ہیں. اس فرش عزا کو وسیلہ بنا کے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کے کائنات ہماری آج کس مقبول و منظور حاضری کا صدقہ بانی مجلس کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. شہزادی کونین علی الولی اللہ پڑھنے والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. ہر بے اولاد کو مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے. اولاد والوں کی اولاد کو مولا نیک و صالح بنائے. اور بالخصوص میں دعا گو ہوں اس ذکر کا صدقہ مالک سادات کی عزت و توقیر میں اضافہ فرمائے. دشمنان سادات بالخصوص دشمنان ولایت علی کو مولا نیست و نابود فرمائے. اور اس ذکر کے حقیقی وارث کو اذن ظہور عطا فرمائے. ظہور امام زمانہ کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات کی تلاوت فرمائے. اجازت ہے جی گفتگو شروع کیجیے. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. میں پریشان ہوں کہ میں نے پڑھنا کیا ہے اور آپ نے سننا کیا. اس کی وجہ ہے کہ میری طبیعت بالکل ٹھیک تھی پڑھنے کے لیے جب میں کھڑا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ میرے بھائی سے یہ جان بوجھ کے انہوں نے ایسے نہیں کیا ہوگا, بس غلطی سے ان کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا ہے میرے لیے. انہوں نے مجھے غلطی سے حجت الاسلام کہہ دیا دوران القابات دیتے ہوئے. تو میں بھی مولا کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں اور یہ بھی معافی کے طلبگار ہیں. یہ اصل میں مصیبت یہ ہے کہ یہیں سے پڑھنے والوں کو چسکا پڑ جاتا ہے. ایک دو مرتبہ لقب ملتے ہیں تو پھر مولوی اس پہ پکے ہو جاتے ہیں. اور جب پکے ہو جائیں تو پھر وہ مجبور کرتے ہیں نقیب ممبر کو یا اسٹیج سیکرٹری کو کہ ہمیں اسی القاب سے بلایا جائے. تو اس وجہ سے میری طبیعت واللہ خراب ہو گئی ہے جب بھائی نے یہ اعلان کیا. اور میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ انہوں نے میرے بارے میں ایسا کیوں کہہ دیا ہے, کیونکہ یہ لقب فقط معصوم کا ہے. اور اگر ایسے کوئی غیر معصوم پہ استعمال کرتا ہے تو وہ صرف اگر جان بوجھ کے استعمال کرتا ہے, اسے پتا ہے تو استعمال کرتا ہے, تو وہ گناہگار نہیں ہے بلکہ غدار ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں کیونکہ ویڈیو بنتی ہوتی تو شاید میں باہر جا کے بھائی جان کو سمجھاتا, لیکن چونکہ ویڈیو بن رہی تھی اس لیے میں یہاں پہ سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی بندہ اعتراض نہ کرے. ٹھیک ہے. قول اور فعل میں تصاد آ جاتا ہے اس طرح. کوشش کریں ایک صلوات اونچی آواز سے تلاوت ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ لکھی جائے. اجازت ہے سرکار. قرآن مجید برہان رشید کی
ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ مطہرہ منورہ آج کی اس مجلس میں دوران خطبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تحقیق اللہ کی طرف سے آ گئی برہان۔ جو ہے آپ برہان عربی کا لفظ ہے، اور عربی وہ زبان ہے جو ایک لفظ کے کئی معنی رکھتی ہے۔ توجہ چاہیے بھائی، اور بھائی سارے اٹھاؤ، مہربانی کرو، میں پڑھ رہا ہوں، مہربانی کرو۔ ایک لفظ کے کئی معنی۔ عربی کے اندر یاد رکھیے گا کہ حالت بدلے تو نام بدلتا، پوری توجہ دو۔ اگر شیر ہے تو اس کی جو حالت ہوگی اس کا وہ نام ہوگا۔ اسد بھی شیر کو کہتے ہیں، بھائی سرکار سرگام بھی شیر کو کہتے ہیں، غضنفر بھی شیر کو کہتے ہیں، گلفام بھی شیر کو کہتے ہیں، اور یاد رکھیے گا حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں۔ اگلا لفظ خاندانی شیعہ کے لیے ہے، عباس بھی شیر کو کہتے ہیں۔ لیکن جس حالت میں شیر ہوگا اس کا وہ نام ہوگا، حالت تبدیل ہوگی تو نام تبدیل ہو جائے۔ اسی طرح لفظ برہان کے بھی کئی معنی ہیں، لفظ برہان کے لاتعداد معنی، لیکن دو معنی ایسے ہیں جو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، اور بالخصوص ترجمہ کرنے والوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے جو لفظ برہان کے معنی لکھے ہیں، ان میں پہلا معنی ہے برہان کا روشن دلیل۔ تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تحقیق اللہ کی طرف سے آ گئی ایک روشن دلیل۔ اب میں جملہ بھی پڑھوں گا اور سادات سے دعا بھی لوں گا۔ دلیل ہوتی ہے دعوے کی، آخر اللہ کی طرف سے جو دلیل آئی ہے تو پہلے یہ بتانا پڑے گا وہ دعویٰ کیا ہے جس کی دلیل آئی۔ توجہ ہے آپ سامعین کی؟ آخر وہ دعویٰ کیا ہے جس کی دلیل آئی ہے۔ اب میں دعویٰ بھی بتانے لگا ہوں، دلیل بھی بتانے لگا ہوں، بغیر اس لالچ کے کہ آپ داد دیں گے کہ نہیں دیں گے، آپ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے، لیکن میرا ایمان ہے کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ چپ کر کے نہیں بیٹھنے لگا۔ دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، تھوڑا سا بول لو جو بندے چپ۔ دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کی دلیل ہے محمد الرسول اللہ۔ شیعہ سنی محبان اہل بیت جو مل کے بیٹھے، دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، دلیل ہے محمد الرسول اللہ۔ اب میں اگلا جملہ پڑھوں، سادات ہر بندے کا چہرہ پڑھے۔ دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ، دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ، اور اس کی دلیل ہے علی ولی اللہ۔ سارے حیدری، سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے بولیں گے، دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ۔ شیعہ سنی محبان اہل بیت یاد رکھیے گا، وہ کیس کمزور ہوتا ہے جس میں دعویٰ ہو دلیل نہ ہو۔ آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں، مذہب کوئی ہو، عقیدہ کوئی ہو، جماعت کوئی ہو، باری پیر کوئی ہو، امام کوئی ہو، میری بات کوئی غلط ثابت کر دے، میں بغیر تنہا کے نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی ہاتھ یہاں باندھے، چاہے یہاں چاہے یہاں چاہے کھولے، اپنے مرضی کے کسی بھی عالم سے جا کے پوچھ لے۔ ایک بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا، محمد رسول اللہ چھوڑ دیتا، اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا فائدہ ہے؟ بندوں نے تو یہی فیصلہ کر دیا کہ اسے صرف، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ علی تو بھونکنے والے کو مقصر کہتے ہیں۔ اگر میں کسی بندے سے کہوں ڈاکہ نہ ڈالا کر، بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ ڈاکے ڈالتا ہے۔ جو ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہے کہ نماز پڑھا کرو، نماز تمہارے لیے، تم نماز کے لیے، وہ لوگوں کو حوصلہ دے رہے ہیں، منکر مذہب آل محمد
دنیا کو بتا علی والا ہوتا ہی وہ ہے جو نماز ہوتا. علی والا نماز کا منکر نہیں اور کسی کو دکھا کے نہیں پڑھنی. لازمی بات نہیں کہ مولوی صاحب دیکھیں تو پتا چلے تو نمازی ہے. نمازوں کا مولوی نے نہیں پوچھنا. لوگوں نے نماز کو اہمیت زیادہ دی ہے, علی کی ولایت کو اہمیت کم دی ہے. انہیں اتنا ہی نہیں پتا کہ نماز فروع ہے, ولایت علی اصول ہے. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری پوری توجہ چاہیے. جب اعلان مصطفیٰ نے بڑے بڑے کیے. نبی نے کبھی نماز کا اعلان کیا, کبھی روزے کا اعلان کیا, کبھی حج کا اعلان کیا, کبھی زکات کا اعلان کیا, کبھی خمس کا اعلان کیا. شیعہ ہو چاہے سنی, قرآن لاؤ میں حاشیے پہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. مصطفیٰ نے جیسے علی کی ولایت کا اعلان کیا, اس کی دو وجہ ہیں. ایسا اعلان مصطفیٰ نے زندگی میں کیا ہی نہیں. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ایسا آرڈر بھی پہلے نہیں آیا. جو آرڈر علی ولی اللہ کے لیے نازل ہوا, وہ آرڈر پہلے کبھی اتنا سخت آیا ہی نہیں. آرڈر سن کے مومنوں کے ایمان میں تقویت آئے گی. آرڈر ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ وہ آیت ہے جو شریف مائیں لوری دیتے ہوئے بچوں کو سناتی. بچپن سے شیعہ بچے کو یہ آیت زبانی یاد ہوتی. اے میرے رسول, یا ایھا الرسول بلغ, پہنچا دے, تبلیغ کر. بلغ, یہ تبلیغ بھی بلغ سے نکلا ہے کیونکہ تبلیغ کا مصدر بھی بلغ ہے. پہنچا دینے کا نام ہوتا ہے تبلیغ. اب اللہ والی تبلیغ سن لو, مولوی والی تبلیغ سن لو. مولوی تبلیغ کرتا ہے نماز پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, زکات دو. یہ ہے بابا جی ملا والی تبلیغ. اللہ والی تبلیغ ہے علی کی ولایت کا اعلان کا. سارے ہاتھ اٹھا کے بولو گے بلغ, پہنچا دے, ما انزل الیک من ربک, جو تیرے رب نے تجھ پر نازل کیا. پریشان ہو گئے ماشاءاللہ. اب نبی کے ذمے اتنا اہم کام ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں میرے محبوب پہنچا دے, تبلیغ کر. ما انزل الیک من ربک. اگلی آیت بتا رہی ہے کہ آرڈر کتنا سخت ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر تو نے میرا یہ کام نہ کیا, جی معذرت کے ساتھ قبلہ بابا جی باقی صحیح سرکار میں دعا چاہتا ہوں. مرشد یہ آیت ہے, روایت نہیں کہ ہم کتابیں لے کے بیٹھ جائیں گے کہ اسماء و رجال پہ سے پرکھو, راوی ضعیف ہے, راوی کون ہے کون نہیں ہے. روایت کرنے والے نے ڈنڈی تو نہیں ماری. یہ روایت تو ہے نہیں. قبلہ یہ ہے آیت. آیت میں شک کرنے والا لعنتی ہے. یعنی قرآن کی ایک آیت میں شک بندہ کرے تو لعنتی ہو جاتا ہے. قرآن کی ایک آیت میں بھی شک کی گنجائش نہیں. آیت کی سختی اس لفظ میں ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر تو نے یہ کام تو تو نے رسالت کا, یعنی پیچھے جتنے کام رسول نے کیے وہ سارے کام بچتے ہیں ایک کام کے بدلے میں. تلک میرا سادات سے پرانا ہے. بہت کلیم شاہی بادشاہ کے مدار کا نوکر ہوں, گداگر ہوں. باوی حکم کر دیتے ہیں سلطانی صاحب اگر آج آپ مجلس میں نہیں آتے
تو جو پچھلی بھی پڑی ہے ان کا بھی فائدہ کوئی نہیں. یعنی پرانا 20 سال کا تعلق ختم ایک مجلس نہ پڑھنے کی وجہ سے. میں ایک پڑھ لیتا ہوں تو وہ بھی قبول ہے. مکے سے شروع کر مصطفیٰ کی زندگی. اگر معرفت زیادہ ہے تو مکہ چھوڑ, جب سے نبی ہے. پتہ نہیں کس کو سمجھ آئی کس کو نہیں آئی. اگر معرفت زیادہ ہے تو جب سے نبی ہے, دنیا میں آنے سے پہلے بھی محمد جو کچھ کرتا رہا وہ اعمال بھی قبول ہوں گے تو صرف ایک کام کے بدلے, اور وہ کام کیا ہے؟ بلغ, پہنچا دے. کیا پہنچا دے؟ جو ہم نے تجھ پر نازل کیا. سارو کھانا وکیل صاحب بھائی لمبا بول, اگر یہ کام نہ کیا, بعدی آیت ایک ہے آڈر دو ہے. ایک ہے پہنچانا, ایک ہے کر کے دکھانا. کبھی مسئلہ نہ حل ہوتا اگر اہل سنت کے امام اپنی کتابوں میں نہ لکھتے کہ محمد نے پہنچایا کیا, محمد نے کر کے دکھایا کیا. پہنچایا من کنت مولا فہذا علی مولا, اور کر کے کیا دکھایا؟ نبی نے اپنا امامہ اتار کے علی کے سر پہ باندھ کے کہا میرے بعد یہ ولی ہے. سارے رسول صرف اعلان کرتے ہاتھ پکڑ کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا. سلوات پڑھنے مولا بھائی, سلوات یہاں ایسے پڑھی جاتی جیسے آپ پڑھ رہے ہیں. کوشش کریں ایک سلوات اس سے بلند تر تلاوت فرما دی. شہزادی کونین علی ولی اللہ پڑھنے والے کو کسی کمینے کا محتاج ہے. یا رسول اللہ آپ صرف ہاتھ پکڑ کے ہی دکھا دیں. اللہ کے نبی سے پوچھو نا, مولوی ہوتا تو پوچھ لیتا, کیونکہ مولوی پوچھتا بہت ہے. مولوی مانتا نہیں ہے, ہر بات پہ اعتراض ضرور کرتا. تو میں غلط تو نہیں کہہ رہا, صحیح کہہ رہا ہوں نا. جناب سیدہ آپ کو سلام ہے. مولوی ہوتا تو پوچھ لیتا یا رسول اللہ خبر بھائی توجہ, صرف ہاتھ پکڑ کے دکھا دیا یہی کافی ہے. سر پر پگڑی ضرور باندھنی. یہی تو دلیل ہے مصطفیٰ کے علم غیب کی. نبی جانتے تھے 14ویں صدی کے بعد لفظ مولا کے مولوی کئی معنی کرے گا. جس کا میں دوست اس کا علی دوست, جس کا میں یار. بھائی حبیب رضا لفظ مولا کے مولویوں نے بڑے معنی کیے. انہوں نے کہا جی یہاں مولا سے مراد, کارن توجہ, یہاں مولا سے مراد کوئی حاکم تو نہیں. مولا سے مراد نبی کہہ رہے جس کا میں چاہنے والا, کیونکہ مولا چاہنے والے کو کہتے. جس کا میں دوست, اللہ کے نبی کا علم میں تھا. مولوی نے مولا کے لفظ بدل لے. یہ جو سر پہ باندھ رہا ہوں اس کا لفظ تو نہیں بدلے گا. مصطفیٰ نے اپنا امامہ اتارا. اب شیعوں میں لفظ امامہ تو شاید سمجھ میں نہ آئے, پنجابی میں کہہ دیتا ہوں پگڑی اتاری. جس کا نام تھا صحاب, سین ہے الف با, باقر علی توجہ, صحاب امامے کا نام تھا. وہ اتارا اہل سنت روایت, وہ اتار کے مصطفیٰ
हाथों को किसी का मोहताज ना कर। उसके बाद अगली बात सुन के शायद मेरी तकरीर यही खत्म हो जाए। फिर यही कुछ नहीं हुआ, नमाज के बाद अल्लाह के नबी ने खैमा लगवाया, खैमे के 2 दर रखे, इधर से आते थे बैयत करते थे, उधर से गुजर जाते। बाद में कोई मुकर जाए तो इसमें हमारा तो कसूर कोई नहीं। अली की विलायत वो अहम काम है जो मुस्तफा ना पहुंचाए तो रिसालत खबरे में होती है। तो थड़े पे बैठ के कहता है कहां लिखा है अली वलीउल्लाह। इस विलायत को मामूली ना समझना, बड़ा खर्चा हुआ है माँ बेटी का इस विलायत को बचाने के लिए। इस विलायत को बचाने के लिए माँ सहाबी के दरबार गई है। खुदा तुझे सलामत रखे, मैं तेरा शुक्र गुजार हूं। मैंने मसाइल शुरू किया, मोहम्मद ने सर से टोपी उतार दी, भला हो इसका। माँ सहाबी के दरबार गई है, बेटी शराबी के दरबार गई। कभी ना रोए अपने गांव में जो जनाब ज़हरा के बच्चों की गुर्बत पे हाय कर। इस चीज का नाम है मजलिस। बड़े कहते हैं ना लोग आजकल, सवाल उठ रहे, खास करके मुझे बंदे कहते और बेखसूस ऐसे इलाका के लोग कहते कि मकसद है कुर्बानी इमाम हुसैन पड़ा करे। इमाम हुसैन की कुर्बानी का मकसद क्या? हम आपको बताते हैं इमाम हुसैन की कुर्बानी का मकसद। तुझे गलत बता रहे हैं मौलवी कि हुसैन नमाज बचाने गए थे। तौहीन करता है वो इमाम हुसैन की, जो कहता है इमाम हुसैन सिर्फ नमाज बचाने गए। क्या वो नमाज नहीं पढ़ते थे जो कत्ल करने आए थे? बोलो ना जी, हिंदू थे, सिख थे मेरे ख्याल से। हाँ मेरा सुनी भाई बोल, हुसैन को कत्ल करने जो आए थे वो ईसाई थे जी। इकबाल की कलम तड़पी, इकबाल ने तड़प के कहा अजब तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ। बाबा शकील साहब जी उसने शेर लिख के कलम तोड़ दिया। वो कहता कत्ल शबीर हुआ नाराए तकबीर के साथ। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे जो बंदे हाय कह। आज भी तो सिर्फ नाराए तकबीर लगाता है ना, कहीं देखना उसके हुसैन के कातलों से ताल्लुक ना हो, क्योंकि हुसैन के कातल भी सिर्फ नाराए तकबीर लगाते हैं। नाराए तकबीर हुसैन के कातलों ने भी करबला में लगाया। इस विलायत को मामूली ना समझना, इस विलायत में बड़ा खर्चा हुआ है अली की बेटी का। कई घंटे मां खड़ी रही, कई घंटे बेटी खड़ी रही। मां सहाबी के दरबार, बेटी हमारे लाहौर के एक सैयद है, उन्होंने मुझे कसम दी है इमाम हुसैन के खून की। उन्होंने कहा मेरा तुमने वाकया मिंबर पे पढ़ा है, आइंदा मेरा नाम नहीं लेगा। मैं उनकी कसम का पास रखती हूँ, उनका नाम नहीं लेगा। मैं उनके घर मजलिस पढ़ने चला गया, गिनती के 15 या बाबा जी 20 मोमिनीन ड्राइंग रूम में मजलिस। मैंने मजलिस पढ़ी, मैंने मसाइल का पहला जुमला पढ़ा। मैंने कहा माँ सहाबी के दरबार चली गई, बेटी शराबी के दरबार चली। सैयद ने दरवाजे में टक्कर मारी, सर जख्मी हो गई। हाथ बोले कहते किबला दुआ मंगवाया, बस खत्म हो गया मसाइल। बंदे अभी चुप थे, रोने के इंतजार में थे कि बंदे चीखे मार मार के रोएंगे, मैं मसाइल पढ़ूंगा, बंदे मैं इंतजार में था। उन्होंने कहा खत्म मजलिस, उठे दुआ मंगवाए, बस मातम खत्म। मजलिस खत्म होगी, मोमिनों ने लंगर किया, घर चले गए। मैं आके कमरे में बैठ गया, उनका जवान बेटा आया पास। उसने आके कहा बाबा आपने सुल्तानी साहब को मसाइल नहीं पढ़ने दिया, आपका हक नहीं बनता था सुल्तानी साहब को रोकते। आप कम से कम 2 जुमले मसाइल के तो पढ़ने देते। सैयद रो रहा था, रो के कहता बेटा इससे आगे क्या सुनोगे, दादी 4 घंटे खड़ी रही। खुदा तुम्हारा वाकम कबूल करे जो रो पड़े। कभी ना रोए अपने गांव में जो बतूल के बच्चों की गुर्बत में हाय कर। सैयद रो के कहता बेटा इससे आगे क्या सुनोगे, तेरी दादी 4 घंटे खड़ी रही, वो भी सहाबी के हाय कहना जो शिया बैठे। शबीर करो मैं घर तक रोता गया कि सैयद की मार्फत को सलाम है। कभी ना रोए अपने गांव में जो बतूल के बच्चों की गुर्बत में हाय कह।